قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الاکرام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حالت میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ انہی نعمتوں میں ایک انتہائی اہم نعمت اور انتہائی قیمتی نعمت وہ اولاد ہے۔ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اور کسی بھی قوم کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اولاد کی تربیت اور اس کی تعمیر سیرت انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جس بھی قوم کے اندر نوجوانوں کی بچپن میں تربیت نہیں ہوئی ہوتی، وہ نوجوان اس قوم کے مستقبل کو تاریک بنا دیتے ہیں، اور وہ قوم اپنا وجود پھر نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس میں ناکارہ قسم کے افراد وہ سامنے آتے ہیں۔ جہاں پر تربیت ہوتی ہے، بہترین انداز سے اپنی اولاد کو اصول و ضوابط بتائے جاتے ہیں، ان کی سیرت کو نکھارا جاتا ہے، وہ قوم پھر اپنا وجود دیر پا رکھتی ہے۔ تو تربیت اولاد، اسی طرح اولاد کے حقوق، یہ بھی معاشرے کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے قرب و جوار میں، تو ہمیں بہت سے مقامات پر نظر آتا ہے کہ جو حقوق اسلام نے اولاد کے دیے ہیں وہ ان کو مل نہیں رہے، اور بہت سارے والدین وہ غفلت کا شکار ہیں، یا ان کے علم میں نہیں کہ اسلام نے اولاد کے حقوق کی کیا تعلیم دی ہے، یا علم میں ہے لیکن ان کی اس طرف توجہ نہیں جا رہی۔ تو اس لیے آج کا ہمارا عنوان وہ اولاد کے حقوق سے ہے۔ والدین کی عظمت، والدین کے حقوق، والدین کا مقام وہ اس سے پہلے بیان ہو بھی چکا، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک عنوان اولاد کے حقوق کا بھی ہے۔ جو اولاد کے حقوق ہوتے ہیں وہ والدین کے فرائض ہوتے ہیں، جو انہوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ شریعت نے ان پر وہ فریضہ عائد کر دیا ہے کہ اپنی اولاد کو بہترین انداز سے معاشرے کا فرد بنانا ہے۔ بنانا اللہ کا کام ہے اور سنوارنا یہ والدین کا کام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ میں اولاد کے حقوق بیان کیے، اور یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اولاد کے حقوق اولاد کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ دنیا میں آئے ہی نہیں، پہلے ہی اس کے حقوق جو ہیں وہ اسلام میں شروع ہو جاتے ہیں کہ ابھی وہ عالم بطن میں ہے، پیٹ میں ہے ماں کے، وہیں سے اس کے ساتھ حقوق منسلک ہو جاتے ہیں۔
پھر وہ دنیا میں آتا ہے، اس کے حقوق سٹیج بائی سٹیج اس کے ساتھ منسلک ہوتے جاتے ہیں اور والدین پر وہ فرائض عائد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے، کیونکہ اسلام حقوق کا علمبردار مذہب ہے۔ اسلام نے حقوق ادا کرنے کا پابند بنایا ہے، اور معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کے حقوق اسلام نے بیان کیے، تاکہ انسانی معاشرہ ایک حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ چلتا رہے، اس میں کسی قسم کا فساد نہ آنے پائے۔ لیکن جو ہی ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر نقصان کیا ہوتا ہے جو آج کے اس معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اگر اسلام کو دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ابھی اولاد ماں کے پیٹ میں ہے، دنیا میں آئی نہیں، اس نے وجود دنیا میں ابھی اس کو ملا ہی نہیں ہے، وہ اپنا وجود لے کر دنیا میں آئی نہیں۔ اس اولاد کے حقوق بھی دیکھیں اسلام نے کہاں کہاں پر رکھے ہیں۔ یہی 28واں سپارہ سورہ الطلاق، اللہ رب العالمین نے اولاد کے حقوق عالم بطن کے بھی ذکر کیے ہیں کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے، پھر بھی اس کے باقاعدہ حقوق ہیں۔ ایک انسان اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بعد 3 ماہواریوں تک اس کی عدت رہتی ہے۔ جب 3 مرتبہ ماہواری اس کی آ جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کم و بیش 3 مہینے بنتے ہیں۔ لیکن اگر اس عورت کے پیٹ میں اولاد ہے، وہ حاملہ ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورت کی عدت جب تک اس کا وضع حمل نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدت چلتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس اولاد کی وجہ سے، تاکہ اس اولاد کو کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس کا نسب کہیں پہ خلط ملط نہ ہو جائے، کہ اگر اس عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے، یہ دوسرا نکاح کر لیتی ہے، تو پھر جب اولاد پیدا ہوگی یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ پہلے خاوند کی ہے یا دوسرے خاوند کی ہے۔ اس کا نسب محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قانون ذکر کر دیا کہ ابھی وہ پیٹ میں بھی ہے لیکن اس کا حق نسب محفوظ ہے، وہ اس کا محفوظ ہوگا، تاکہ اس سے اس کے باپ کا نسب نہ چھینا جا سکے، کہیں وہ اس طرح سے نہ پیدا ہو کہ اس کے نسب میں فرق آ جائے۔ اور یہ بھی نہیں کہ خالی نسب، بلکہ ایک مطلقہ عورت، اس کا نان نفقہ عدت کے دوران خاوند پہ ہوتا ہے۔ اب جس وقت تک اس کی عدت ہے خاوند نے اس کو خرچہ دینا ہے، لیکن حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا نان نفقہ بھی اس کے وضع حمل تک ہوتا ہے، چاہے وہ 9 مہینے کیوں نہ ہو، پہلے مہینے کے بعد طلاق ہو جائے 8 مہینے کیوں نہ ہو، اور حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ اس لیے یہ اسلام نے حقوق دیے ہیں کہ اس ماں کے پیٹ میں بھی اگر بچہ ہے تو اس کے حقوق کہیں سلب نہ ہو جائیں، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فیصلے ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، ایک قبیلہ جوہینہ کی عورت اور ایک غامدیہ کی عورت۔ ان 2 قبائلوں کی عورتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور ان دونوں کا مسئلہ مشترک تھا۔ دونوں شادی شدہ تھی، حاملہ تھی، اور دونوں کا مسئلہ یہ تھا ان سے زنا سرزد ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، قبیلہ جوہینہ کی عورت آئی۔ اب یہ پوری لمبی روایات موجود ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ اولاد ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے کہ اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ قبیلہ جوہینہ کی عورت آئی، اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے آ کر کہا کہ میرے سے زنا ہو گیا، میرے پر حد جاری کریں، میرے پر حد جاری کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، واپس چلی جاؤ۔ حالانکہ زنا ہوا، حد جاری کرنے کا وقت ہے، چونکہ حاملہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہاں تک کہ اس کے سربراہ کو بلایا اور فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حالانکہ وہ تو زانیہ عورت ہے، اس سے تو زنا سرزد ہوئے،
سرپرست کو یہ نہیں کہا کہ تیری سرپرستی میں ہے لہذا اس کو گولی مار دے، غیرت کے نام پہ تو قتل کر دے، نہیں، فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، برا سلوک بھی نہیں کرنا، باوجود کہ وہ زانیہ، اس سے زنا ہو چکا ہے، اس پر شریعت کی روشنی میں حد آتی ہے، لیکن یہاں پر شریعت کے قوانین میں تخفیف ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جس وقت وضع حمل ہو جائے پھر اس کو لے کر آنا۔ اسی طرح غامدیہ کے عورت کو کہا کہ چلی جاؤ، جب وضع حمل ہو جائے پھر آنا۔ دوبارہ وہ آئی کہ جی میرا بچہ ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق رضاعت سے محروم نہیں کیا، بچے کو کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب دودھ چھوڑ دے پھر یہاں پر آنا۔ پھر اس نے دودھ پلایا جا کر، جب دودھ چھوٹ گیا روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھا کر لائی کہ جی اب میرا بچہ روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ یہ دور ہے صحابہ کا کہ غلطی سرزد ہوئی، اب اس کو پتہ ہے کہ مجھ پر حد لگنی ہے، یہ نہیں کہ چھپ چھپا کے یہ وہ نہیں، وہ دوبارہ تیسری مرتبہ آئی، اس نے کہا کہ اب میرا بچہ جو ہے وہ کھانا کھانے لگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر حد کا حکم جاری کیا۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ جب اولاد پیٹ سے، جنین کہتے ہیں جو پیٹ میں ہو اولاد، جنین کے حقوق اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اسلام نے کس کس موقع پر اس کو حق دیا ہے۔ وراثت کے حقوق پڑھیں، وہاں جنین کا دیکھیں، وقف کسی نے کر دی زمین، وہاں جنین کے حکم کو دیکھیں۔ اسی طرح سارے کے سارے اگر جنین کے قوانین آپ پڑھیں گے آپ کو اسلام سے اور زیادہ محبت ہونے لگ جائے گی کہ اسلام کتنا بہترین دین ہے ہمارا۔ ویسے نہیں ورضیت لکم الاسلام دین، اللہ نے فرمایا کہ دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے، اس لیے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے جس کو جنین کہتے ہیں اس کے حقوق بھی اسلام نے بیان کیے۔